الرحمن الرحیم قرآن شریف کی ایک آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ عزیز دوستو، اس آیت کے اندر کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا بلعم بن باعورہ، اس شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ عزیز دوستو، پہلے میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اس آیت کا ترجمہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو اس شخص کے بارے میں جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، پھر اس نے اس آیت کو بھلا دیا اور شیطان کا ساتھ ہی بن گیا اور شیطان نے اسے گمراہ کر دیا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، یہ بلعم بن باعورہ یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک زہد و تقوی والا شخص ہے، اللہ رب العزت کا بہت قریبی بندہ تھا، اور بنی اسرائیل کے زمانے میں اسے مستجاب الدعوات کے اندر شمار تھے۔ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا تھا، بہت بڑا بزرگ تھا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، لیکن مال کے ہوس میں آ کر کے اور مال کی محبت میں آ کر کے برباد ہو گیا۔ ذرا واقعہ تھوڑا سا ہے، غور سے سنیے گا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی قوم جب فرعون کو دریا نیل میں مات دے کر دریا نیل کو پار کر گئے اور فتح انہیں نصیب ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین نے کنعان ایک بستی ہے وہاں ٹھہر گئے۔ عزیز دوستو، وہاں ٹھہرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا اور کفر شکن مجاہدین سے کہا کہ اب ہمیں ایک شہر بلقا ہے، وہاں قوم جبارین ایک قوم ہے، ان سے لڑنا ہے۔ یہ مشورہ طے ہو گیا، بات پکی ہو گئی۔ جب قوم جبارین پر بات معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر ہم سے لڑنا چاہتا ہے اور ہم سے لڑائی کریں گے، ظاہری بات ہے ہم طاقتور ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ طاقتور نہیں، کیونکہ وہ لوگ فرعون کے انتقال اور فرعون کے لشکر کو شکست دے کر دیگر مذاہب میں اتنا خوف بیٹھ چکا تھا، اتنا رعب بیٹھ چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سن کر ڈرنے لگے تھے، کانپ جاتے تھے۔ تو قوم جبارین بھی چونکہ زبردست قوم تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے رعب، دبدبہ اور جل جلال کو دیکھ کر اور فرعون کو مات دے کر جو فتح ہوئی، اس فتح نے قوم جبارین کو بھی تھر تھرا دیا، ڈر گئے۔ اب قوم جبارین کے جو سردار تھے، جو بادشاہ تھا، انہیں بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوا کہ اب کیا ہوگا، ہم ایمان بھی لانا نہیں چاہتے ہیں اور ہمارے شہر بلقا سے ہمیں بھگانا چاہ رہا ہے، اب کیا ہوگا۔ تو میٹنگ بیٹھایا گیا اور اس میٹنگ میں ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ ایسا کرتے، ایک بلعم نامی ایک شخص ہے، وہ اللہ کا بہت بڑا برگزیدہ بندہ ہے اور مستجاب الدعوات ہے، لہٰذا ان سے دعا کرائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ دعا کرے، بد دعا کرے اور موسیٰ علیہ السلام غرق ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تب بلعم بن باعورہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، بلعم بن باعورہ کے پاس آئے، گزارا، ذرا غور سے سنے گا۔ آنے کے بعد بلعم بن باعورہ سے کہا کہ دیکھو ہم شہر بلقا کے رہنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بہت زبردست رعب اور دبدبہ والا ہے، وہ ہمیں شہر بلقا سے بھگانا چاہتا ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد کریں، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے، یعنی بد دعا کیجئے کہ وہ برباد ہو جائے نعوذ باللہ، یا وہ ہلاک ہو جائے نعوذ باللہ، یا پھر وہ ارادہ کو ملتوی کر دے۔ یہ سن کر بلعم بن باعورہ اللہ کا نیک بندہ تھا، بلعم بن باعورہ نے کہا دینہ و دینی، کہ دینہ و دینی وہذا لا یکون، کہ میرا دین اور موسیٰ علیہ السلام کا دین ایک ہے، اور یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میں ان کے حق میں بد دعا کروں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ڈائریکٹ انکار کر دیا۔ لیکن قوم جباری نے جب اصرار کیا، بادشاہ بار بار انہیں ٹوکتا رہا اور ٹچ کرتا رہا،
बलअम बिन बावरा ने ये कहा, चलो मैं इस्तिखारा कर लेता हूँ, इस्तिखारा कर लेता हूँ, और इस्तिखारा में जो मुझे मालूम होगा, जो मुझसे गैबी तरफ से जो इजाज़त मिलेगी मैं वो कर लूँगा। लिहाजा बलअम बिन बावरा ने अपने एतबार से इस्तिखारा किया। इस्तिखारा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि ख़बरदार बलअम, अगर तुम मूसा के बारे में गलत शब्द निकाले, मना हो गए। बलअम बिन बावरा वज़रा को और बादशाह को मना कर दिया कि मैं इस्तिखारा मुझे मनाया है, लिहाजा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अब इन्होंने सोचा कि अब कोई हीला हमें अपनाना चाहिए, बलअम को सबसे पहले बहकाया जाए किसी तरीके से, तभी कुछ हो सकता है। तो बलअम के पास, तो बाज़ लोग कहते हैं धमकी दी कि बलअम, अगर तूने मूसा के हक़ में, मूसा के ख़िलाफ़ अगर तुमने बद्दुआ नहीं की तो हम तुम्हारे ख़ानदान को बर्बाद कर देंगे, तमाम की तमाम को सज़ा देकर या सूली पर चढ़ा देंगे। अगर तुम अपने ख़ानदान से मोहब्बत करते हो तो फिर हमारी बात मानो। वो डर गए। फिर बाज़ लोग कहते हैं ऐसी बात नहीं, बल्कि बीवी को बहुत सारे हदिया तोहफ़े दिए ताकि वो बीवी अपने शौहर यानी बलअम को किसी तरीके से बहकाए, क्योंकि बीवी के अंदर वो कशिश है कि वो अपने शौहर को किसी तरीके से बहलाकर अपनी जाल में फंसा लेती है। लिहाजा बलअम भी अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो बीवी को बहुत ज़्यादा हदिया तोहफ़े मिले और बीवी ने उन्हें बहकाना शुरू कर दिया। आखिर वो बहक गए। बहकने के बाद अब बलअम बिन बावरा गधे पर सवार होकर अब वो चल रहा है, गधे पर सवार होकर अब वो चल रहा है मूसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह बद्दुआ देने के लिए। अभी पहुँचने के बीच रास्ते में गधा गिर गया। अब बलअम बिन बावरा पूरी कोशिश कर रहा है कि गधा उठ जाए, लेकिन गधा उठ नहीं रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गधे के ज़बान पर आवाज़ दी और गधे का कहने लगा कि ए बलअम तेरा नाश हो, ए बलअम तेरा नाश हो, मेरे सामने फरिश्ते हैं और फरिश्ते मुझे रोक रहे हैं और तू मुझे ज़बरदस्ती उठा रहा है। अब भी समझ जा तुम गलत रास्ते में जा रहे हो बलअम। लेकिन बलअम को ये तंबीह नहीं महसूस हुई, लेकिन गधे को जबरन उठा करके आगे चल दिया। अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, अब ज़रा गौर से सुनिए कि बलअम अपने हाथ को उठाते हैं और दुआ करना शुरू कर देता है। जहाँ वो दुआ मूसा के ख़िलाफ़ करना चाहता है वहाँ मूसा के हक़ में दुआ कर रहे हैं, और जहाँ वो दुआ कौम जब्बारीन के हक़ में करना चाहते हैं वो वहाँ दुआ कौम जब्बारीन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करना चाहते हैं वो बद्दुआ कौम जब्बारीन को दे रहे हैं, और जो दुआएं वो कौम जब्बारीन को देना चाहते हैं वो दुआएं मूसा अलैहिस्सलाम को दे रहे हैं। जब कौम जब्बारीन ने देखा कि हमारे हक़ में बद्दुआ कर रहा है, फ़ौरन मुझसे कहा कि बलअम तू क्या कर रहा है, तेरी अक्ल तेरे ठिकाने में है कि नहीं? हमने तो तुझे इतने देर से इसलिए मनाया, तुझे तैयार किया ताकि तू हमारे हक़ में दुआ करे और मूसा अलैहिस्सलाम के हक़ में नऊज़ुबिल्लाह बद्दुआ करे, और यहाँ तो तू उल्टा कर रहा है। बजाय हमारे हक़ में दुआ करने के तुम उनके हक़ में दुआ कर रहे हो, और बजाय हमारे उनके खिलाफ बद्दुआ करने के हमारे खिलाफ बद्दुआ कर रहे हो। अजीज़ दोस्तों, बलअम कह रहे खुदा की कसम ज़बान मेरे कब्ज़े में नहीं है, ज़बान मेरे कब्ज़े में नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े में है। मैं तुम्हारे हक़ में दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन ज़बान तुम्हारे हक़ में नहीं, तुम्हारे खिलाफ दुआ निकल रही है। और इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मैं दुआ कर रहा हूँ, लेकिन उनके हक़ में दुआ भलाई की हो रही है और तुम्हारे हक़ में दुआ शर की हो रही है। अजीज़ दोस्तों, उसी वक्त वो बलअम बिन बावरा की ज़बान कुत्ते की तरह नीचे लटक गई। जब देखा कि मेरी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। अजीज़ दोस्तों, अब ज़रा गौर से सुनिए। अब आखिर में ये क्या कह रहा है, चलो मैं तो अल्लाह का नापसंदीदा बंदा हो ही गया, अल्लाह ने मुझे बर्बाद तो कर दिया, लिहाजा अब उसने एक हीला किया कि जब बनी इसराइल ने मुझे बर्बाद किया तो बनी इसराइल को मैं बर्बाद कर दूँगा। लिहाजा उसने ये हीला इख्तियार किया कि कौम जब्बारीन के लोगों को बुलाया और कहा कि तुम्हारी जितनी लड़कियां हैं, तुम्हारे घर में जितनी औरतें हैं, तमाम औरतों को चड्डी पहनाकर नंगी करके बयो शिरा के लिए, ख़रीद व फरोख्त के लिए बनी इसराइल जहाँ ठहरे हुए वहाँ पहुँचा दो। मेकअप करा करके उन्हें बनी इसराइल के कौम के बीच में पहुँचाओ, वो ख़रीद व फरोख्त करेंगे, कोई सामान लेके आएंगे और उन सामानों को फ़रोख्त करेंगे बनी इसराइल के बीच में। और वो इसलिए हीला अपनाया था और ये लड़कियों को इसलिए उसने तैयार किया था, वजह ये बताई कि ये बनी इसराइल जो कुफ्र शिकन
یعنی کفر کو توڑنے والے مجاہدین جو نکلے تھے اپنے بیوی کو چھوڑے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، ان کی شہوت ابھریں گے جب انہیں ننگی دیکھیں گے تو لہٰذا جب وہ ننگے دیکھیں گے تو شہوت ابھرے گی تو اس سے زنا کر بیٹھیں گے، جب زنا کر بیٹھیں گے تو ان کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ عزیز دوستو، قوم جبارین نے یہ حیلہ پسند کیا اور اپنے لڑکیوں کو، اپنے ماں بہنوں کو ننگی بھیج دی، بالکل ننگی کر کے بازار کے قوم جبارین کے بیچ میں بھیج دیا۔ عزیز دوستو، تمام لوگ تو بچ گئے لیکن ایک بنی اسرائیل جال میں پھنس گیا، اور اس طرح پھنسا کہ اس نے زنا ہی کر لیا ایک عورت سے، اور اس کا زنا کرنا تھا کہ ایک طاعون، ایک بیماری پھیل گیا، اور اس بیماری کی نحوست کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل اس طاعون میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ 70,000۔ جب موسیٰ علیہ السلام خوف کھا گئے کہ میرے آدمی تو مرتے جا رہے اس بیماری کی وجہ سے، فوراً اس بنی اسرائیل جس نے زنا کیا تو اس کو قتل کرایا، اور اس عورت کو بھی قتل کیا جس نے زنا کروایا، اور سر عام سے لٹکا دیا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فتح کیا اور بلعام بن باورا برباد ہو گیا۔ عزیز دوستو، اللہ کا اتنا سارا احسانات بندے پر ہے کہ اگر اسے شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے قرآن شریف میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے، بے انتہا نعمت ہے اللہ رب العزت۔ سانس ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر انسان اپنا ناک کو اور اپنے منہ کو بند کر لے 2-3 منٹ تو مر جائے گا، لیکن اللہ رب العزت اتنی بڑی نعمت بغیر مشقت کے انسان اپنی سانس کو لیتا ہے، اپنی ٹھنڈی سانس کو لیتا ہے اور اپنی گرم سانس کو باہر پھینکتا ہے، صاف ستھرے سانس کو لیتا ہے اور گندے سانس کو باہر پھینکتا ہے، جراثیم کو باہر پھینکتا ہے سانسوں کے ذریعے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، لیکن ان تمام حیوانات، جانوروں میں سے ایک جانور ہے جسے اللہ رب العزت مشقت کے ساتھ سانس دیتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کتا ہے، کہ جب کتا دوڑتا ہے یا بھونکتا ہے تو وہ سانس لیتا ہے تو جیب نکال کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتے جیسی شکل اور اس کتے جیسی زبان بلعام بن باورا کا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلعام نے اللہ کا ناشکری کیا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، اللہ نے اسے علم، زہد، تقوی اور ایک بہت بڑا عابد تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے عبادتوں کا مقابلہ کیا، اللہ کا مقابلہ کیا، اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اسے برباد کر دیا۔ اس لیے عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو، روزہ رکھو تب بھی اللہ سے ڈرو، دعا مانگو تب بھی اللہ سے ڈرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو تب بھی اللہ سے ڈرو، ہر اچھے کام میں اللہ سے ڈرو، دعا کرو، اے اللہ استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر تو یہ دین کا کام مجھ سے لے رہا ہے، اگر یہ دین کا کام مجھ سے نہ لے، اے اللہ میں برباد ہو جاؤں گا، تیری رضا مجھے چاہیے، تیری رضا چاہیے اور صرف تیری رضا چاہیے۔ عزیز دوستو، اس واقعے سے ہمیں 3 سبق ملتا ہے۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی چیز کے لیے چنا، عبادت کے لیے، علم کے لیے آپ کو چنا، تو عزیز دوستو اس پر ناشکری نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولتیں عطا کی ہے، ان دولتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اس دولتوں کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور جو علم اللہ نے دیا ہے اس علم پر ہمیں دوسروں کو سکھانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر بلعام اپنی سیکھے ہوئے علم پر عمل کرتا، اپنی دولتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اللہ سے ڈرتا رہتا، تو عزیز دوستو کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، کہ بڑے آدمی کی ہدیہ کبھی قبول نہ کرے، کسی بادشاہ کے ہدیہ کو کبھی قبول نہ کرے، مالوں کے پیچھے، دولتوں کے پیچھے کبھی نہ جائے۔ جب بھی انسان مال کے پیچھے گیا ہے، دولتوں کے پیچھے گیا ہے، اللہ رب العزت اسے برباد کر دیا ہے۔ جو بھی لالچ کے پیچھے گیا ہے، مال کے لالچ میں، اللہ نے اسے برباد کر دیا ہے۔ اگر بلعام اپنی بیوی کے پیار میں نہ پڑتے،
اگر بلعم دولتوں کے پیچھے نہ پڑتے عزیز دوستو کبھی وہ گمراہ نہ ہوتا انشاءاللہ، لیکن اس کی بیوی کی پیار نے اسے برباد کر دیا، اور غلط پیار تھا، غلط پیار، غلط محبت تھی، اور مال اور ہدیہ تحائف کی لالچی نے برباد کر دیا۔ تیسرا جو سکھ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قوم کے اندر یا محلے کے اندر یا بستی کے اندر ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو پھیلا دیتا ہے۔ اگر وہ بنی اسرائیل شخص زنا نہ کرتا تو 70,000 بنی اسرائیل قتل نہ ہوتے، نہ مارے جاتے، لیکن 70,000 بنی اسرائیل جو مارے گئے وہ ایک زنا کی نحوست کی وجہ سے تھا۔ اگر انسان، اگر ایک گاؤں والا، اگر ایک محلے کے لوگ، کوئی بھی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے یا نیک بخت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس نیک بختی کے صدقے تو فیل سے پورے گاؤں میں رحمتیں نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، بلاؤں مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو تیسرا سکھ یہ ہمیں ملا کہ گناہوں سے جہاں تک ہو سکو بچو، نحوست، گناہوں کی نحوست سے بچو، اور ہمیشہ نیک کام کرنے کی کوشش کرو۔ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے نیک کام کریں، جتنا آپ کے اندر طاقت ہے اتنا نیک کام کریں۔ اللہ کا سب سے پہلے چیز ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جس رب نے ہمیں یہ زندگی دی ہے وہ رب ہم سے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھے گا، ایک ایک بھلائی کے بارے میں پوچھے گا۔ جس رب نے ہمیں چلنے کو سکھایا ہے وہ رب ہم سے چلنے کے بارے میں پوچھے گا۔ عزیز دوستو، صرف آج کا اتنا سبق ہے کہ ہم کسی طریقے سے سمجھ جائیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس واقعے سے سبق لے کہ اتنا برگزیدہ بندہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی، آج اس کی زبان ایک کتے کی شکل جیسے ہو گئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا ناشکر ہے، نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے، نیک لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، متقیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس لیے کبھی کسی مولویوں سے، کسی قرآن تلاوت کرنے والوں سے، کبھی کسی نمازیوں سے، کسی بزرگوں سے منہ نہیں لڑنا چاہیے، خلاف کبھی زبان درازی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔